چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے سیکھ لیجئے۔ آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر پڑھیں گے دعا۔ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبک یا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الانفطار نئی سورت شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، پچھلی سورت ہماری سورۃ المطففین پچھلے ایپیسوڈ میں کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ اب نئی سورت شروع کریں گے، اس کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھیں گے 1 سے لے کے 5 تک۔ جی ہاں، آپ ہمارے ساتھ رہیے اور اچھے انداز سے سیکھتے رہیے۔ تو مل کر پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈ۔ اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت۔ جی ہاں، اذا السماء حمزہ ہے، یہ الف نہیں حمزہ ہے۔ جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے، حمزہ بن جاتا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اور ذال کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، سا ذال ظا، سا ذال ظا، یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اور زا سین صاد، یہ یاد رکھنا ہے، ذال اور سین دونوں کو آپ نے کلیئر کرنا ہے۔ ذال بغیر سیٹی والا ہے اور سین سیٹی والا ہے۔ سین، زا سین صاد کا مخرج زبان کی بالکل باریک نوک ثنائے سفلا یعنی نیچے والے دانت اور ثنائے علیٰ یعنی اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، یاد رکھنا ہے۔ سما کی مد ہے مد متصل، کون سی مد ہے؟ مد منتصل۔ گڈ۔ انفطرت، یہاں دیکھیں حمزہ کے بعد آ رہا ہے نون ساکن اور اس کے بعد فا آ رہا ہے۔ جب کبھی تنوین یا نون ساکن کے بعد، نون ساکن تنوین کے بعد حرف اخفا آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اخفا۔ یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ اور فطرت،
فا کو اچھے انداز سے ادا کرنا ہے کلیئر کر کے، اور تو موٹا کریں گے، تو کو موٹا کریں گے اور را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا پر. اور تا ساکن تا میں ہوتا ہے یہ شدیدہ محموسہ حرف ہے. کون سا حرف ہے؟ شدیدہ محموسہ. سختی کی وجہ سے آواز بند ہوتی ہے اور پستی اور نرمی کے ساتھ سانس جاری رہتا ہے، آواز آتی ہے کیسے؟ اذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. گڈ. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. گڈ. واو کے داغی ہونٹوں کی گولائی سے وَإِذَا حمزہ کا مخرج پہلے بتا چکے ہیں، حمزہ کا مخرج الگ کا نیچے والا حصہ. ذال کا مخرج بتا چکے ہیں، ذال کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں. کاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. اور واو الف زبر وا، علی مدہ ایک الف کھینچنا ہے، کاف وہیں سے زبان کی جڑ کا تالو کا سخت حصہ. با کا مخرج ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کا تر حصہ. با کو نون سے ملانا ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن بعد آ رہا ہے تا، تو ہو جائے گا اخفا کا قاعدہ. کون سا قاعدہ؟ اخفاء کا قاعدہ. گڈ. گنہ کریں گے، ایک الف کا غنہ ہوگا. تثرت. یہاں پر دیکھیے تا پر زبر ہے، سا پر زبر ہے، را پر زبر ہے، دونوں کو تینوں کو نہیں کھینچنا، مگر را کو پر رکھنا ہے اور آخر میں تا کو باریک پڑھیں گے اور آواز آئے گی کیسے؟ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. تثرت. تثرت. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت. وإذا البحار فجرت. گڈ. وَإِذَا الْبِحَارُ لام کو ہلانا نہیں ہے، بحار ہا کی ادائیگی الگ کے درمیان والے حصے سے، را پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، ہا الف زبر ہا، علی مدہ ایک الف کھینچنا ہے. فجرت. اچھا بعض بچے جیم کو ادا کرتے ہیں فجرت، یعنی جیم اور چے ملا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا. عربی زبان میں چے نہیں ہوتا، یاد رکھنا ہے. تو آواز آئے گی فجرت. فجرت. زبان کے درمیان تالو کے درمیان سے جیم شین یا تین حروف ادا ہوتے ہیں، یاد رکھنا ہے. اور آخر میں تا، تا شدیدہ محموسہ حرف ہے، آواز آئے گی فجرت. فجرت. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. وإذا الجبال فجرت. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. وإذا القبور بعثرت. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. وإذا القبور بعثرت. گڈ. وَإِذَا الْقُبُورُ قاف یہ موٹا ہے، زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ. قاف کا مخرج زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، کاف کا مخرج یاد رکھنا ہے، حرف لغویہ کہتے ہیں. قبور واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ ہے، کھینچیں گے، را پر پیش آنے کی وجہ سے را پر پڑھیں گے. بعثرت عین کی ادائیگی کلیئر کریں گے. بعثرت. بعثرت. سا کو سین نہیں بنانا، بعض بچے بعثرت پڑھ دیتے، بعثرت، یہ غلط. بعثرت. بعثرت. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. وإذا القبور بعثرت. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. علمت نفس ما قدمت وأخرت. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت عین ادا ہوتا ہے الگ کے درمیان والے حصے سے. علمت لام کی زیر کو نہیں کھینچنا. مت قاعدہ وہی شدیدہ محموسہ، آواز آتی ہے سختی کے ساتھ، آواز بند ہوتی ہے، پستی نرمی سے سانس جاری رہتا ہے، تو آواز آتی ہے علمت. مت ٹھیک ہے. اور نفسم ادغام کا قاعدہ ہے، جی ہاں ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے. ما قدمت، ما ایک الف کھینچنا ہے، قاف کو پر رکھنا ہے، دال مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. ما قدمت وأخرت. ما قدمت وأخرت. گڈ. دیکھیں یہاں پر بھی تا پھر وہی آواز آئی، تا پھر وہی آواز آئی، اور خا کو پر پڑھیں گے. خا ادا ہوتا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے، غین ادا ہوتا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے، حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا پر. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھنا ہے ان قواعد کو. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں.
علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ان آیتوں کو میں پڑھتا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ ان آیتوں کو سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورہ انفطار آپ کو پڑھائی سنائی، تو آپ کوشش کریں کہ ان آیات کو بار بار پریکٹس کریں. تو آپ نے اچھے انداز سے سنی بھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوں گی. آئیے بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف کہ اب وہ ان آیات کو کس طرح پڑھنے جا رہے ہیں، قواعد بھی بتانے جا رہے ہیں. جی ہاں، قواعد بھی انہوں نے یاد کر لیے ہیں. روزانہ پڑھتے ہیں، جو بچے روزانہ پڑھتے ہیں نا انہی کو قواعد آتے ہیں. یہ یاد رکھیں، جو روزانہ نہیں پڑھتے کبھی کبھی بیٹھیں گے تو کیسے یاد ہوں گے. تو آپ بھی کوشش کیا اگر روزانہ ہمارے پروگرام کو دیکھیں، روزانہ بیٹھیں. ایک وقت آئے گا آپ کو یہ سارے قواعد بھی یاد ہو جائیں گے، آپ اچھے انداز سے تجوید کے ساتھ، ترتیل اور حدر کے ساتھ تلاوت کرنے والے بھی بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو پہلا سوال ہو جائے ٹیم اے سے، مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ جی. بتائیے اذا السماء، سین کا مخرج ہے کیا؟ سین بتایا بھی تھا، ابھی سب سوچ رہے ہیں. ٹیم اے سے صرف سید عفان ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. چلے سید عفان بتائیے سین کا مخرج ہے کیا؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے کنارے سے. زبان کی نوک اوپر کے دانت کنارے. یہاں سے دو ہاتھ کھڑے ہیں. مصطفیٰ رضا بتائیے. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. دونوں دانتوں کے، وہ کہہ رہے ہیں اوپر کے، یہ کہہ رہے ہیں دونوں دانتوں کے. جواب کس کا درست مانے؟ سعد بھائی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. زبان کی نوک اوپر کے دانتوں اور نیچے کے دانتوں کے درمیان والے حصے سے. زبان کی نوک اوپر نیچے دانتوں کے درمیان والے حصے سے. مصطفیٰ رضا بھی یہی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. مصطفیٰ رضا کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے یوز ہوتے ہیں، یعنی ثنائے سفلا مع اتصال، کچھ ملا ہوا اوپر والے دانت ہوتے ہیں تو ادا ہوتا ہے زا، سین، صاد. یاد رکھنا ہے ان کو کہتے ہیں حروف صفیریہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف صفیریہ. مخرج کے لحاظ سے حروف اصلیہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف اصلیہ. صفت کے لحاظ سے حروف صفیریہ. حروف صفیریہ. جی ہاں، اگلا سوال ٹیم بی آپ سے ہے اور یہ 10 پوائنٹ ٹیم بی لے چکے ہیں ٹیم اے کے. اور اگلا سوال بھی ٹیم بی سے ہے. اذا السماء انفطرت، مد کون سی ہے؟ مد بتانے جا رہے ہیں. جی مائک دیجیے گا، نام بتائیے. سائم رضا. سائم رضا. سائم رضا بتائیے کون سی مد ہے؟ مد متصل. سوچ لیں. سوچ لیا. مد متصل کیوں ہو رہی ہے؟ حمزہ دوسرے کلمے میں. حمزہ دوسرے میں یا اسی میں؟ دوسرے میں. دوسرے میں اسی میں نہیں، سوچ لیں ابھی. اسی میں اسی میں یہ. دیکھ لیں، دوسرے میں نظر آ رہا ہے. نہیں اسی میں یہ. اسی میں. اور جواب درست دے دیا. اللہ، آخری وقت میں سائم بھائی آپ نے جواب درست کر لیا. 10 پوائنٹ لے لیے ہیں آپ نے. اور اگلا سوال ٹیم اے سے سوال ہے. اذا السماء انفطرت، کون سا قاعدہ ہے؟ جی بتائیے. ہمارے حسنین بھائی کو دیں مائک. حسنین بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. سوچ لیں. جی. سوچ لیا اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 10 پوائنٹس ٹیم اے کے ہو چکے ہیں، 20 پوائنٹ ٹیم بی کے ہیں. اور اگلا سوال بھی ٹیم بی سے ہے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ رت. یہ بتائیں گے. نام بھائی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. جی نام بھائی کو مائک دیے. شدیدہ محبوسہ. شدیدہ میں مسئی کیا ہوتا ہے؟ شدیدہ میں مسا قاعدہ ہے. قاعدہ ہے. کیا قاعدہ ہے یہ؟ کچھ یاد ہے مشکل تھوڑا سا. دیکھو ابھی بتایا بھی تھا آپ کو. جی سید عفان جواب دینا چاہ رہے ہیں. اس میں آواز نکلتی ہے.
آواز تو نکلتی مگر کیا کیسی؟ سختی کے ساتھ آواز بند ہوتی ہے، اور پستی کے ساتھ سانس، سانس جاری رہتی ہے۔ پستی کے ساتھ سانس جاری رہتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جواب کمپلیٹ کیا ہے ٹیم اے نے، آپ کو 5 پوائنٹ ملیں گے، 5 پوائنٹ چلے جائیں گے ادھر، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو انعام بھائی نے آدھا جواب دے دیا تھا، شدیدہ محبوسہ، ویسے تقریباً پورا ہے، مگر اب تھوڑی وضاحت اگر آپ سے پوچھی جائے تو آنی چاہیے نا، تو یاد رہے گا ابھی۔ چلیں آپ کے پوائنٹ ادھر چلے گئے، کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کے؟ 20۔ ابھی بھی آپ آگے ہیں، اور ادھر کتنے؟ 15۔ آخری سوال ہے آپ سے، اللہ، آخری سوال ٹیم اے سے ہے، بتائیے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ فُجِّرَتْ، بتائیے جیم کا مخرج ہے کیا؟ جیم شین یا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا ٹیم اے سے؟ چلے سید عفان آپ بتا دیجئے۔ زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان سے۔ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیانی حصے سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ جیم شین یا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف شجریہ۔ اور جواب درست دے دیا، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ 25 پوائنٹس ہو چکے ہیں آپ کے ٹیم اے کے، اور 25 پوائنٹس ہیں ٹیم بی کے۔ اگلا اور آخری سوال بھی ٹیم بی سے ہوگا، یا تو ٹیم بی جیت جائے گی یا پھر برابر بھی ہو سکتا ہے، جیت سکتی ہے۔ ادھر 25 ہیں، ادھر بھی 25 ہیں، اور یا تو آپ جواب دے کے جیت سکتے ہیں، ادھر بھی جیت سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون بتاتا ہے آخری سوال کا جواب۔ وَإِذَا الْقُبُورُ، را کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا ہوا ہے ایک ٹیم بی سے، اور مصطفیٰ رضا کا ہاتھ اوپر ہے، جلدی بتائیے مصطفیٰ رضا بھائی۔ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ، زبان کی نوک اور مقابل کا تالو، سوچ لیں۔ سوچ لیا؟ ادھر سے کوئی بتانا چاہے؟ صحیح ہے، نہیں صحیح ہے۔ جی، ان کو دے مائک، بتانا چاہ رہے ہیں سعد بھائی۔ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ نہیں، زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک مقابل کا تالو، کئی جگہوں پہ یہ لکھا ہوتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، مگر اس کا صحیح جواب ہے زبان کا سرا اور مقابل کا تالو۔ نوک زبان کو دخل ہوتا ہے، نوک زبان سے یاد رکھیں 3 حروف ادا ہوتے ہیں، زا، سین، صاد۔ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ زا، سین، صاد۔ جن کو کہتے ہیں اصلۃ اللسان، یعنی زبان کی بالکل باریک نوک سے ادا ہونے والے حروف، وہ ہیں زا، سین، صاد۔ باقی نوک زبان را میں دخل ہوتا ہے، اور را ادا ہوتا ہے زبان کا سرا، مقابل کا تالو۔ یعنی مقابل کے تالو سے کیا مراد ہے؟ بتائیے، کون بتائے گا؟ بتانا چاہ رہے ہیں دیجیے گا، مائک دیجیے گا، حسنین بھائی کو ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، بتائیے، کوشش کیجیے۔ جی پیارے بچے بتائیے، حسنین۔ سید عفان بتانا چاہ رہے ہیں، سید عفان کو دیجیے گا۔ تالو کا بغلی کنارہ۔ تالو کا بغلی کنارہ، نہیں، تالو کا سخت حصہ۔ نہیں، چلے میں بتاتا ہوں۔ زبان کا سرا، مقابل کے تالو سے مراد ہے ثنایا اور رباعی کے مسوڑے، ان سے ادا ہوتا ہے را، اور آپ کا جواب ہو گیا ہے آدھا۔ آپ کو ملیں گے کتنے؟ 5 پوائنٹ۔ کتنے ہو گئے آپ کے پوائنٹ؟ 30 پوائنٹ، اور 5 پوائنٹ کی لیڈ سے پھر بھی ٹیم بھی جیت چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، زبردست مقابلہ۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آئیے ابھی بڑھتے ہیں ہم حدر اور ترتیل کی طرف۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ حدر میں پڑھیں گے حسین بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا الكواكب انتثرت،
وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت माशाल्लाह अच्छी कोशिश करें जो अगलात बताई गई हैं उनको और दुरुस्त करें हमज़ा की अदायगी आइन की अदायगी क्लियर करें ठीक है और जहाँ पर तो है तो पुर रा है तो पुर माशाल्लाह अच्छी कोशिश अब बढ़ेंगे हम तरतील में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे साथ सैयद अफ़ान तरतील में पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا السماء فطرت क्लियर करें होंठ गोल करेंगे إذا السماء انفطرت إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت गुन्ने की अदायगी थोड़ी कमज़ोर होती है और इसको दुरुस्त करें और तो जो होते हैं ना इसको बाद बच्चे बड़े पढ़ते हैं तो ये तो नहीं होता तो होते तो ठीक है मोटा इसी तरह रखना है إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت जब आप करते हैं ना तो होंठ गोल नहीं करते आपकी आवाज़ आ रही तो ऐसे लगता है कि जैसे हमज़ा पर ज़बर है ज़बर नहीं पेश है करना है हुन्ने में भी जैसे इन ठीक है ये आवाज़ है ठीक कोशिश कीजिएगा وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت صدق الله العظيم صدق الله العظيم सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे
بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ حسین بھائی نے حدر میں تلاوت کی اور کوشش کی اچھے انداز سے پڑھنے کی، غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہمارے سید عفان بھائی نے ترتیل میں پڑھنے کی، غلطیاں ہوتی ہیں، بچوں سے ہی ہوتی ہیں، بڑوں سے بھی ہوتی ہیں، سیکھنے کے دوران یہ چیزیں ہوتی ہیں، مگر وہی کہتے ہیں من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ کوشش کرنی ہے، تھوڑا 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 قطرہ قطرہ دریا بنتا چلا جاتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہمارا اس پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ پاک قرآن پاک کے صدقے سے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے، آمین یا رب العالمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب وعلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکاتہ۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا